اب ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی دور سے دیدار کو آئے ہوئے ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو۔ حکیم کی بات میزاب رحمت کی بات ہو گئی، در کعبہ کی بات ہو گئی، اب چلو حتیم کو یاد کرتے ہیں۔ مہر مادر کا مزہ دیتی، مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش حتیم، مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم۔ بچہ جب آ جائے نا ماں کی گود میں، اس کی شفقتوں میں ایسا پرسکون ہوتا ہے، کتنا بھی تکلیف ہو، رو رہا ہو، ماں کے پاس آ گیا ایسے ماں ہوتی ہے، ماں تو پھر ماں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہماری ماں کو زندہ سلامت رکھے پروردگار۔ امام یاد کرتے ہیں، حاجیو کچھ یاد ہے کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، اور جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عادت کریمہ تھی، جب گفتگو کا آغاز کرتے تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کیا کہتے کہ اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور کچھ صحابی تو ایسے بھی گزرے ہیں جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہے، غزوہ احد کے موقع پر اس صحابی کا نام میں بھول گیا ہوں، لیکن وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، وہ تیروں کی اس طرح سے وہ حضور کے گرد گھوم کر جو ہے نا وہ حضور کی حفاظت بھی کر رہے تھے اور تیر اندازی بھی کر رہے تھے، تو حضور نے کہا تم پہ میرے ماں باپ فدا۔ یہ سعادت بخشی حضرت سعد، یہ بھی تو سعد نا، یہ بھی تو سعد نا۔ تو حضور کی صحابہ کرام کی عادت تھی، صحابہ کرام کی عادت تھی کہ کیا کرتے کہ جب بھی گفتگو کرتے کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ کبھی ہم بھی تو تصور میں کہنا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یہ تو عاشقوں کا کام ہوتا ہے۔ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، ارے جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو۔ غلاف کعبہ کو یاد کرتے ہیں، غلاف کعبہ کو یاد کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں حاجیو خوب آنکھوں سے لگایا گیا غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا گیا غلاف کعبہ۔ چلو ٹھیک ہے، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ حج کر لیا، پہلے تو کعبہ دیکھ لیا نا، کعبہ دیکھ لیا نا۔ اولی خانہ حق کی تو زیارت، اولی خانہ حق کی تو زیائیں دیکھی، آخری بیت نبی کا بھی تجلی دیکھو، آخری بیت نبی کا بھی تجلی دیکھو۔ حضور عالم کے دور میں تو
عاشقوں کی خدمت تھی، بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صوفیاء موجود ہوتے تھے وہاں، امام بھی اپنے تھے. تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے. وہ اکثر لوگ کہتے تھے جمعہ تو مکہ کریں گے، جمعہ مکے میں کریں گے. بھائی ایک طبقہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اصحاب عین الیقین. یہ اصحاب علم الیقین اور حق الیقین کے بیچ میں ہوتے ہیں. تو اصحاب میں جو عین الیقین ہوتے ہیں نا، وہ بس ثواب چاہتے ہیں، ثواب. ان کو عبادت کا شوق ہوتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں عبادت کرنے کے، کہ بس کہیں سے مجھے موقع مل جائے، عشاء کے بعد میری آنکھ لگ جائے، بس تھوڑی دیر کے لگ جائے کہ تہجد تو پڑھوں، فجر پڑھتا ہوں تھوڑا اور جاگ لوں، عشاء کی چاشنی پڑھوں، مغرب تو پڑھتا ہوں، اس کے بعد 6 رکعت ابابل بھی پڑھوں. رمضان میں روزے فرض ہی فرض ہے، لیکن پھر ہر پیر کو رکھوں، ہر جمعرات کو رکھوں، بہانے بہانے سے رکھتا رہوں. رمضان تو فرض ہے، رجب بھی رکھوں، شعبان بھی رکھوں. یہ ثواب کو جانے نہیں دیتے، اتنا شوق ہوتا ہے ان کو عبادت کا. تو وہ لوگ کمال کے لوگ ہیں، لیکن عاشق تو پھر عاشق ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. 1 لاکھ جمعے کا ثواب. مکے میں ایک نماز 1 لاکھ، ایک جمعہ 1 لاکھ ثواب پڑا ہے نا. تو جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، اہل عبادت کے لیے، مجرموں اہل عبادت کے لیے. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. دوشنبہ کہتے ہیں پیر کو، حضور آئے نا پیر کو. وہ پیر والے نہ تھے تو جمعہ کہاں ملتا. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ. روایت میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے کعبہ اللہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا. کعبہ شریف جو ہے کو اٹھا لیا جائے گا. روایت میں الفاظ ہے کہ جب کعبہ شریف کو اٹھایا جا رہا ہوگا تو کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہوگا. کہا دلہن، دوبارہ کہو، دوبارہ کہو نا، دلہن کی طرح سجا ہوگا. کعبہ دلہن ہے، تربت اثر نہیں دلہن. یہ رشک آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے. دونوں بنی انیری سجیلی بنی مگر، دونوں بنی انیری سجیلی بنی مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کو ور کی ہے. کعبے کو غلاف کالا ہے، حضور کے روزے کا سبز ہے. بات کیا ہے؟ سر سبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. کعبہ دلہن ہے، طلبت اطہر نئی دلہن. یہ رشک آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے. ایک اور شعر کہتے ہیں کہ کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن، کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر ساری بار دلہنوں دولہا کے گھر کی. دولہا نہ ہوتے تو کعبہ بھی کہاں ہوتے کہاں. خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. کعبہ دلہن کی طرح سجاؤ. وہ کعبہ کو اٹھا کر بیت المقدس لے جائیں گے. کہاں پر؟ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اگر آپ جائیں نا تو مدینہ شریف بیچ میں، بالکل بیچ میں.
مسجد قبلتین دیکھی ہوگی نا، جہاں پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول تھا تو حضور قبلہ اول کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے. جیسے ہی تبدیلی قبلہ کا احکام آئے حضور نے فوراً بالکل 180 ڈگری 180 ڈگری، یعنی ادھر اگر بیت المقدس ہے تو مکہ ادھر، کعبہ ادھر، تو 2 رکعت آپ نے پڑھی ادھر اور 2 رکعت پڑھ آپ نے ادھر. یاد ہے نا مسجد قبلتین. تو مدینہ شریف بیچ میں، تو جب کعبہ شریف کو لے کے جائیں گے نا تو کعبہ شریف حضور کے روزے پر حاضری دے گا. اور کعبہ کہے گا السلام علیکہ یا محمد. حضور جواب بھی دیں گے اور پھر حضور پوچھیں گے اے کعبہ یہ بتا میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا سلوک کیا تیرے ساتھ؟ تو کعبہ کہے گا حضور آپ کا جو بھی امتی میرے پاس آیا نا میں اس کو کفایت کر جاؤں گا، میں اس کو کفایت کر جاؤں گا. اور جو امتی آپ کا ایسا ہے جو میرے پاس تک نہیں پہنچ سکتا حضور اس کے لیے آپ کافی ہیں، کافی ہیں، آپ کافی ہیں. کعبے کا بھی عقیدہ یہی ہے جو صدیق کا عقیدہ ہے. کعبہ بھی یہی کہتا حضور آپ کافی ہیں، صدیق بھی یہی کہتے ہیں اللہ کا رسول کافی ہے. پتہ نہیں آج کون آ گئے جو کہتے ہیں اب چھوڑو کہیں وہ نکل جائیں. آج میں نے مرچی نہیں کھائی، میٹھا کھایا، میں میٹھا رہوں گا. اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آج نہیں میٹھا میٹھا. تو بھائیوں کعبہ بھی حضور کی برگاہ میں حاضر تھی. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زینت کعبہ میں تھا جب حاجی ہوتے نا عرفات کے میدان میں، حاجی ہوتے کہاں عرفات میں، تو پیچھے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے کعبہ اللہ شریف کا غلاف چینج ہوتا ہے. اور جب بندہ عرفات سے فارغ ہو کر رمی کر کے مزدلفہ میں رات گزار کر شیطان کی مرمت کر کے پھر ذبح کر کے قربانی کر کے حلق کروا کے جب طواف و زیارت کے لیے پہنچتا ہے تو کعبہ ایسا چمک رہا ہوتا ہے. امام کہتے ہیں زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا، جلوہ فرمایا کونین کا دولہا دیکھو، جلوہ فرمایا کونین کا دولہا دیکھو. جو میرے پاس آیا میں اس کو کافی ہوں، میں کفایت کر جاؤں گا. لیکن جو نہیں آ سکا اس کے لیے حضور آپ کافی ہیں. امام کہتے ہیں عرض حاجت میں رہا کعبہ کفیل انجاح، حاجت پوری ہونا، انجاح کہو، انجاح حاجت پوری ہونا. سنو عرض حاجت میں رہا کعبہ کفیل انجاح، آؤ اب داد رسی شہ طیبہ دیکھو، داد رسی شہ طیبہ دیکھو. پھر یاد آ گیا ارے رکن یمانی بھی تو تھا، رکن شامی کے بعد رکن یمانی بھی تو تھا. جب وہاں پہنچے تو پھر ایسے منہ کر کے اس کا ایسے اور پھر شروع کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رکن یمانی امام کہتے ہیں ایک کمال کا شعر سنیے گا، کہتے ہیں کہ ایمن طور کا تھا رکن یمانی میں فروغ زیب و زینت چمک دمک. وہاں جب دیکھا تو طور سینہ یاد آ گیا.
کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، ایک تجلی، اللہ اکبر، ایک تجلی۔ اب یہاں امام کہتے ہیں کہ ایمن طور کا تھا رکن یمانی میں فروغ، شعلہ طور یہاں، شعلہ طور یہاں، انجمن آرا دیکھو، شعلہ طور یہاں، انجمن آرا دیکھو۔ کس نے کہا ہوگا آ رہا ہے حضور، حضرت حسن بھی، وہ حضرت بھی تو آ رہا تھا، کہتے کھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ عصمت، ہو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ عصمت۔ ایک تو ظاہری داغ ہوتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں آج کل تو بڑے اچھے اچھے معاملہ چل رہے، پتہ نہیں کیا کیا، وہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، اپنی چیز بیچتی تو داغ اچھے ہوتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، عجیب دور آ گیا، داغ اچھے ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے داغ عشق ہی اچھا ہوتا ہے، بس داغ عشق ہی اچھا، اور جس کو داغ مل جائے ان کے جلال کا سر دل سے لگائے ہیں قمر۔ داغ عشق ملنا اس کو، حضور کی انگلی اٹھی تو پھر وہ داغ سنبھال کے رکھتا ہے، پھر مٹاتا بھی نہیں۔ ان کے جلال کا سر دل سے لگائے ہے قمر، جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغ جگر مٹائے۔ تمہارے داغ اچھے ہوں گے وہ والے، ہمارے نہیں، لیکن یہ تو دیکھو کہ حجر اسود کو چومنے سے کہاں کے داغ دھل رہے ہیں۔ دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود، ارے خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو۔ میرے خیال بکتا پڑھ دوں میں، جی بہت باقی ہے جی، کون سا یہ بھی مکتبی شعر تو آخری میں ہوتا ہے۔ غور سے سن تو رضا، یہ بدلے ناخواستہ میں چھوڑ دوں، دل نہیں کرتا لیکن میں پھر بھی چھوڑ دوں، اعلیٰ حضرت کا کلام اور چھوڑ دل سے، اللہ وہ دن نہ دکھائے، لیکن کیا کروں محفل میں پڑھنا پڑتا ہے، سبحان اللہ۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی گا صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی گا صدا، کیا صدا؟ کہتا ہے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا راز دیکھو، میری آنکھوں سے پیارے کا راز دیکھو، کب تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے،
تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھپن پھپن میں دلہن جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھپن پھپن میں دلہن سزائے محن بے ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے سزائے محن بے ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو گھر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو گھر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے وہ کنز نگاہ یہ نور پیشاں وہ کن سے آیا یہ بزم فقاں وہ کنز نگاہ چھپا ہوا خزانہ وہ کنز نگاہ اور یہ نور پیشاں وہ کن سے آیا اس نے کہا کن فیکون اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا کہا ہو جا کہا کن کن کہا کن مصطفیٰ نور جناب امر کن وہ کن سے آیا اور یہ بزم فقاں یہ ہر تن و جان یہ باغ جنا یہ سارا سما تمہارے لیے یہ ہر تن و جان یہ باغ جنا یہ سارا سما تمہارے لیے خلیلو نجی مسیحو سبھی سبھی سے کہیں بھی بری خلیلو نجی مسیحو سبھی سے کہیں بھی بری خلیلو نجی مسیحو سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان
پھول کھلے کہ دل ہو بھرے صبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے دیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے صبا چلے صبا چلے صبا چلے صبا چلے صبا طیبہ کی زیارت نے جینے کا مزہ بخشا. میں کیسے کہوں جینا دشوار نظر آئے. جب تک لکھی ہوئی ہے جینا ہے نا تو اس کو انجوائے کرو. اس چھوٹی سی زندگی کو انجوائے کرو. انجوائے. اور انجوائے کیسے ہوتا ہے؟ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. سونے دیا نعتاں نے سونے دیا باتاں نے ملیا ظہوری نو اظہار بڑا سونا. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. قسم کھا کے کہنا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے کہ جن کی عادت بن چکی ہے محفل میں آنے کی, اور جس دن محفل نہیں آتی اس دن ان کا موڈ کیسا ہوتا. سچ کہنا اس کی رات کیسے کٹتی ہے؟ نہیں مزہ آتا. جب تک غذا مل نہ جائے نا, یوں سمجھو کہ یہ ایک نشہ ہے. الحمدللہ مدنی نشہ. یہ ایسا نشہ ہے نا کہ جب تک ملے نہیں نا بندہ اٹھتا نہیں, جس کی عادت پڑ جائے. سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, نعت خوانی چیز ہی ایسی ہے. بات کیا ہے؟ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. صبا پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے. زبا پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ان دیے بات مخالف سے نہ گھبرائے افراد, یا تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. سمجھانے کے لیے تنزل کرتے ہوئے بات کرتے ہیں. ہم جیسے دعوت کرتے ہیں نا تو اپنے دوستوں کو احباب کو دعوت دیتے ہیں, کارڈ دیتے ہیں, فون کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, بھائیو آنا آنا. جب وہ آتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان سے ہاتھ ملاتے ہیں, ان سے گلے ملتے ہیں, ان کو بٹھاتے ہیں, بار بار پوچھتے ہیں کھانا, بالکل کھانا, پیٹ بھر کے کھانا, شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ہوتے. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی آ گئے جن کو دعوت تھی نہیں,
دیکھ رہے ہوتے، پتہ سب ہوتا، لیکن ہم کچھ کہتے نہیں، جب یہ آیا تو کھا کے جائے ہوتا ہے نا. یہ میں تنزل کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، مثال نہیں دے رہا. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. چلو ایک بات کو سن لو. سائیں روزے دھنی رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر جو گوٹ بن مزار، یہ پیر پگڑا صاحب ہیں، یہ ان کے بھی جد عالم سے سائیں راشد روزے دھنی. ان کے ملفوظات میں کہ ایک شخص ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ حضور میں آپ کا مرید تو ہوں نہیں، لیکن پھر بھی مجھے فیض ملتا ہے. مرید نہیں ہوں پھر بھی مجھے فیض ملتا ہے، بات کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ جب کہ تو میرے پاس آتا ہے نا، میرے مرید کے ساتھ آتا ہے. بات یہ ہے کہ جب مرید پہنچے نا پیر کی بارگاہ میں تو پیر پر مرید کے حصے کا فیض اترتا. جایا کرو پیروں کے پاس. جب پیر پہنچتا، پیر کے پاس پہنچنا مرید، تو مرید کے حصے کا فیض پیر کو اترتا. تو آتا ہے میرے مرید کے ساتھ تو اس کا جو فیض اترتا ہے تو تجھے بھی مل جاتا. اب سمجھو یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی بھی جایا نہیں کرتے. بے شک بے شک بے شک. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہاں ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اچھا اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے کہ وہاں جا کے مانگنا ہی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اتنا کرم ہے کہ مانگنے سے پہلے ہی ملتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہاں سے کچھ نہیں ملتا، ان کے لیے تھوڑا سا رد و بدل کر کے یہ ہے دربار آقا کا یہیں سے سب کو ملتا ہے. کوئی مانے نہ مانے الگ بات، یہ ہے دربار آقا کا یہاں سے سب کو ملتا ہے. وہ ناداں ہے، وہ ناداں ہے جو یاد کو پھیلایا نہیں کرتے. وہ ناداں ہے کو پھیلایا نہیں کرتے. جو ان کے دامن اقدس سے واپس آ گئے حامد، جو ان کے دامن اقدس سے واپس آ گئے اے حامد. کسی کے سامنے دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. کسی کے سامنے دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. نہیں کرتے. بے خود
دیتے ہیں انداز تجاوانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز تجاوانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں کیوں آنکھ ملائی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی چھاپ تلک سب چھیری رہے موسن نہ ملئی گئے بات آدھم کا دینی رہے موسن نہ ملئی گئے کیوں آگ لگائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر وہ تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر وہ تم سامنے آ جانا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پی لوں گا پی لوں گا پی لوں گا ارے پینے کو تو پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی گر کے اجمیر کا ساقی او اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مخانہ اجمیر کا ساقی ہو محشر میں قدموں میں گروں ان کے پائے شاہ پر گرے یا رب پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر کیا لطف محشر میں قدموں میں گروں ان کے وہ سرکار کہیں دیکھو دیوانہ دیوانہ سرکار کہیں دیکھو دیوانہ دیوانہ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھوں میں ہوش و حواس اپنے
اس بات پہ کھو بیٹھوں ہنس کر جو کہیں آقا آیا میرا دیوانہ ہنس کر جو کہیں آقا آیا میرا دیوانہ شاعر نے کلام لکھا ہے، پتہ نہیں یہ سوچ کے لکھا ہے کہ نہیں پتا مجھے، لیکن میں اس سے جب پڑھتا ہوں نا تو اپنے ذہن میں ایک تصور بناتا ہوں، اس تصور کے ساتھ اس کو پڑھتا ہوں۔ میں تصور میں اس وقت صدیق اکبر ہوتے، گویا صدیق اکبر زبان حال سے کہہ رہے تھے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ جب اجازت مل گئی صدیق کو پہلو میں، حضور کے پہلو میں جگہ مل گئی، جب جگہ مل گئی تو پھر میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے گئے۔ سفر میں بھی ساتھ تھا، حضر میں بھی ساتھ تھا، حضور میں وہی ہوں جو غار میں بھی ساتھ تھا، اب مزار میں بھی ساتھ رکھو، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے گئے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے۔ وہ یار غار کے رہے کہ محبتوں کا صلہ کون ایسا دیتا ہے، جیسے محبت حضور صدیق اکبر نے کی نا، حضور جتنی محبت حضور صدیق اکبر کو تھی اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں مہارے غار آپ سے گئے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ مدینہ مدینہ ہے بھائیو، مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ یہ مدینہ مدینہ سے ہم نہیں کہتے، حضور بھی کہتے ہیں۔ ہاں حضور نے بھی فرمایا یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے نا خبر لے کر کے میری ملاقات ہوئی ہے دجال سے، تو سارا احوال بتایا تھا، مسلم شریف کی روایت باب الفتن میں موجود ہے، اور آخر کہا تھا کہ میں مل کر آیا ہوں اور میں نے اس سے ملاقات کی ہے۔ اور جب وہ آئے نا تو حضور نے تمام صحابہ کو لا لیا، آ جاؤ۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے، کہا آج میں تمہیں کوئی وصیت نصیحت نہیں، نماز روزہ حج کے مسائل کے نہیں بلایا تھا، آج میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ میں کہا کرتا تھا نا دجال کے بارے میں بتاتا تھا نا، یہ دیکھو مل کر آیا اور اس نے بتا دیا۔ تو دجال نے گفتگو کی تھی نا، اس میں یہ بھی تھی کہ میں پوری دنیا میں چکر لگاؤں گا لیکن مدینے سے داخل ہو سکوں گا، کیونکہ وہاں فرشتے ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، میں مدینے میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ جب سنا نا محبوب نے تو انہوں نے محبوب نے بڑی محبت سے عصا اپنا منبر پر یوں مار گیا، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، مدینہ یعنی مدینہ مدینہ ہے۔ یہ ہمارے آقا بھی کہتے ہیں مدینہ مدینہ، کہو آپ بھی کہو مدینہ مدینہ ہے۔ کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں یہ گلے قدم، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے گئے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے ہم پر نظر حضور یوں ہی آپ کی رہے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے منقبت میں ایک ہی پڑھوں گا اگلا مہینہ انشاءاللہ رجب کا ہے تو رجب کے مہینے میں انشاءاللہ خواہش صاحب کی منقبت پڑھیں گے بھائیوں میرے اپنے پیارے پیارے بھائیوں جب یہ فقیر حکیم نعت خوانی کرتا ہے تو وقت نہیں دیکھتا اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ نعت خوانی اترے یہ اترے تو کام بنے نا سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ دل میں عشق رسول بڑھ جائے اور حضور کی محبت بڑھ جائے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خوش الہان ثنا خوانوں سے حضور کی نعتیں سنو اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ یہ نعتیں سننے سے حضور کی محبت بڑھتی ہے یہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں میں اگر ان سے پوچھوں کہ کیا یہ بات واقعی سچ ہے کہ نہیں اچھا کوئی ایسا ہے جو کہا اس نے کہ میں محفل میں آیا اور میرا عشق ختم ہو گیا پہلے جتنا تھا وہ کم ہو گیا یہی کہیں گے لوگ کہ بڑھ گیا اور یاد رکھنا حضور کی محبت جب بڑھے گی نا تو انشاءاللہ عمل بھی آئے گا یہ داڑیاں رکھی ہیں نا ہم نے یہ کسی محبت رکھی ہے اگر حضور کی محبت میں ہے تبھی تو داڑھی ہے اگر حضور کی محبت میں نہیں تو داڑھی بھی نہیں سکھوں کی نہیں ہوتی سادھوؤں کی نہیں ہوتی یہودیوں کی نہیں ہوتی عیسائیوں کی نہیں ہوتی لیکن داڑھی ہے ہی وہ جو حضور کی محبت میں امامہ بھی ہے وہ جو حضور کی محبت میں عمل حضور کی محبت ہونا چاہیے تو جب حضور کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ تو عمل بھی آئے گا آج یہاں سے پکی نیت کر کے اٹھے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وہی مسجدیں آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں قرآن میں نے سنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو آج یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اب کبھی بھی جان بوجھ کر ہم نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہر نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ پڑھو وہ آپ کو بہکائے گا لیکن آپ نے بھی اب کھل کے جنگ کرنی ہے اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ سے مانگو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے حضور نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے حضور نے فرمایا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ تو اس خزانے کو اپنے پاس رکھو
کثرت سے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ سے مدد مانگو. آپ رب سے کہو مولا میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے. یہ جو نماز پڑھتے نا 5 وقت کی, اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نماز کے بعد پھر موقع دیتا ہے, آ جا کھڑا ہو جا میری باری. تو جب نماز بندہ فجر پڑھ چکے اور جب ظہر پڑھنے جائے تو اس تصور کے ساتھ جائے کہ یا اللہ تیری مہربانی کہ تم نے پھر مجھے حکم دیا, تو میں اس لائق کیا کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. پھر جب عصر پڑھے تو یا اللہ تیری مہربانی کہ تم نے پھر بلا لیا. ہر نماز میں یہی کہے کہ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو مجھے اس لائق کرتا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جاؤں. اور جو نہیں پڑھتا وہ غور کرے کہ اس کو عادت ہی نہیں ملتی. اللہ سے کیا مانگو؟ توفیق مانگو. تو آج کے بعد انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی یہ لازمی ہے انشاءاللہ. اچھے مسلمان بنے, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, اپنے دوستوں کا خیال رکھیں, اپنے احباب کا خیال رکھیں, ماں باپ کی فرما برداری, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک, اپنے وطن سے مخلص ہو جائیں. ٹریفک کے قوانین کا میرے پیارے بھائیو ذرا پابندی کیا کریں. یہ ہم روز بروز دیکھتے ہیں کہ رش ہو گیا, روڈیں جام ہو گئی. اس میں زیادہ قصور ان لوگوں کا ہوتا ہے جو غلط ڈرائیونگ کرتے ہیں. اگر ہر کوئی اپنی لائن میں رہتے ہوئے صحیح ڈرائیونگ کرے تو یہ باتیں بہت کم ہو سکتی ہیں. دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے ٹریفک جام ہوتی ہے, لیکن ایک اس کا ایک ٹائم ہے, اسے رش آور کہتے ہیں. شام 5 بجے سے لے کر رات کو 8 بجے تک یہ ایک رش کا ٹائم اور ہوتا ہے کہ جہاں آفیسز وغیرہ سے لوگ فارغ ہو کے گھر جاتے ہیں. تو وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے, صرف پاکستان کراچی میں نہیں, پورے ورلڈ میں ہے. ایک صبح کا وقت اور ایک چھٹا کا وقت. تو باقی جو سگنل توڑ دینا, پھر ایکسیڈنٹ ہو جانا, یہ غلطیاں انسان کی ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک سے مخلص ہوں. ہم اگر کوشش کریں گے تو ترقی ہوگی نا یار. اگر ہم خود ہی مطلب کہ ٹریفک قانون توڑتے رہیں, کچرا راستے میں پھینکتے رہیں, گندگی کرتے رہے اور پھر کوستے رہے حکومت کو, ایسا نہیں ہوگا. تو اچھے انسان بنے, معاشرے کا اچھا انسان بنے, کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے محبت میں آپ سے کی. امید ہے انشاءاللہ آپ نے قبول کرنا انشاءاللہ. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام میں, جہاں میں لاج رہے گی, لاج رہے گی, لجپال کرم اب کر دو. آڑے آئی, آڑے آئی, جب میں نے تمہیں پکارا, 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 جب میں نے جب میں نے تمہیں پکارا, کام آیا تیرا سہارا. یا من یبلغ لمریدہ عند الاستغاثة ولو كان في المشرق فرسك مسروج وسيفك مسجود ورمحك منصوب وقوسك موتور وسهمك صائب وركابك عال. يا صاحب الجود والكرم, يا صاحب الأخلاق الحسنة والهمم, يا صاحب التصدق في الدنيا وفي قبره بإذن الله تعالى, يا صاحب القدم العالي على رقبة كل ولي الله, يا أيها الغوث الأعظم أغثني في كل أحوالي, وانصرني في كل آمالي, وتقبلني في طريقك بحرمة جدك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. جب میں نے تمہیں پکارا, جب
پکارا جب میں نے تمہیں پکارا تو کام آیا تیرا سہارا چاہے مشرق میں ہو مرید غوث پاک ہو مغرب میں جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا کاسی کا گزارا تیری خیر سے غوث اعظم فرماتے کہ میں مغرب میں ہوں اور میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور اس کی ستر کھل رہی ہو نا تو مجھے پکارے نا تو میں اس کی ستر ڈھانکنے آؤں گا. یہ تو فرمان ہے غوث پاک کا. یہ مراد اس سے یہ ہے کہ کہیں بھی ہو, صرف یہ نہیں کہ مشرق میں ہو, لیکن اگر ظاہری الفاظ بھی لیے جائیں نا تو ہم ہیں مشرق میں اور ہمارے مغرب میں غوث پاک. اللہ کرے سمجھ میں بات آ جائے. ہم رہتے ہیں مشرق میں ہیں اور غوث پاک ہمارے ہیں مغرب میں. کس سمت میں؟ تو اگر اس معنوں میں دیکھا جائے تو پھر تو مشرق والے زیادہ پکاریں گے. جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر نظر کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. پروردگار بادشاہ بندہ نوازا, جو کچھ ہم نے قرآن شریف کی تلاوت یہاں کی, جو ذکر و اذکار ہوئے, تیرے محبوب کی ثناخوانی ہوئی, تیرے محبوب کے محبوبوں کو یاد کیا, تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بتقاضائے بشری ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی, اپنے فضل اپنے کرم سے معاف فرما. جو ثواب تو عطا فرمائے تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل جملہ انبیاء کرام علیہ السلام, جملہ صحابہ کرام, صحابیات, تابعین, تابعات, تبع تابعین, تبع تابعات, ائمہ, مجتہدین, مفکرین, مبلغین, محققین, محدثین, سلسلہ قادریہ, چشتیہ, سنت نشب, تمام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمن طیبین طاہرین, بالخصوص اس کا ثواب خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, تمام ازواج پاک, تمام شہزادے شہزادیاں, حضور کے پاک رشتہ دار, سیدہ کائنات, بالخصوص سید الشہداء امیر حمزہ, امام حسن, امام حسین, تمام ہی ائمہ, تمام ہی اولیاء, بالخصوص اویس قرنی, تمام ہی ائمہ, بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ, تمام اولیاء, بالخصوص ہمارے غوث اعظم, غوث پاک کے صدقے طفیل جملہ اولیاء کاملین, بالخصوص داتا علی حجویری, سیدنا عبداللہ شاہ غازی, سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی, سیدنا شیخ احمد کبیر رفائی, سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی, سیدنا خواجہ غریب نواز, قطب الدین بختیار کاکی, فرید الدین گنج شکر, نظام الدین اولیاء, عبداللہ شاہ غازی, نور علی شاہ, امیر خسرو, منگو پیر بابا, محمد شاہ طلب سبزواری, شاہ برکت اللہ عشقی, آل رسول مرحبی, ابو الحسین عبد نوری, اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند, حضور حامد رضا خان صاحب, اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے خلفاء, تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں بالخصوص درجہ و درجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام مؤمنین مؤمنات, مسلمین مسلمات جو اس دنیا سے رخصت ہوئے, ہمارے دوست احباب رشتہ داروں میں جو رخصت ہوئے, تمام کی ارواح کو بالخصوص پیش کرتے ہیں. یا رب کریم اس کا ثواب بالخصوص حاجی شاہدین بھائی کی روح کو ہم پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام مرحومین کی اللہ بخشش فرما دے, جو بخشے ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند کر,
اللہ پروردگار ہماری بھی بخشش کر دے، حتمی دائمی بخشش کر دے۔ مولا گناہ ہو جاتے ہیں تو معاف فرما دے یا اللہ، نفس کی شرارتوں میں آ کر، نفس کے بہکاؤ میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، 5 وقت کا نمازی بنا، با جماعت نماز ادا کرنے والا بنا، زہد نصیب تہجد بنا، اور اوابین، اشراق، چاشت، نفلی عبادتیں بھی کرنے نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو نیکیوں کی طرف راغب فرما دے اللہ، دلوں سے گندگیاں، برے خیالات سب نکال دے اللہ، پاکیزہ بندہ بنا دے، طیب بندہ بنا دے۔ اے اللہ پاک پروردگار، یہاں محفل میں جتنے موجود ہیں مجھ سمیت تمام پہ اپنا خاص کرم فرما اور اپنا فضل عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما، ایسا فضل عطا فرما کہ ہم خوشی سے کہہ سکیں ھذا من فضل ربی، تیرا فضل ہم پر ہے، لیکن یا اللہ ایسا فضل فرما دے کہ ہم خوشی خوشی کہیں ھذا من فضل ربی۔ یا رب کریم ہمیں فانساہم انفسہم سے بچا لے، یا اللہ تیری ناراضگی والے کام سے بچا لے، تجھ سے دور ہو جانے والے کام سے بچا لے، یا اللہ ہمیں ایسی سنگتیں، ایسی یاریاں، ایسی دوست عطا فرما جو تیرے قریب ہوں، ہمیں بھی قریب کر دے، تمام بیماروں کو شفا دے۔ یا رب کریم بالخصوص ایک بہن کے لیے دعا کی کہا گیا، اللہ ان کو مکمل شفا دے۔ یا اللہ جتنی میری بچیاں، میری بہنیں، میری مائیں پردے میں رہ کے سنتی رہی، یا اللہ ان کی بھی ہر دلی جائز مرادیں پوری کر۔ یا اللہ ان کی شرم و حیا کی حفاظت فرما۔ جو بچیاں رشتے کے لیے بیٹھی ہیں، عمر بڑھتی جا رہی ہے، والدین پریشان ہو رہے ہیں، اے کریم مالک ان پیاری بچیوں کے اچھے رشتے نصیب فرما۔ سیدہ کائنات کا واسطہ، ان کی چادر پاک کا واسطہ، ہماری بہنوں بچیوں کے لیے بھی اچھے رشتے عطا فرما، جو کاوٹوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں بارے قرض سے خلاص عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، تابع فرمان بنا، عاشق رسول بنا۔ اے اللہ اس مسجد کے امام و خطیب و مؤذن اور خادمین تمام کو اپنا خاص کرم فرما۔ یا رب کریم جو مہمان یہاں آئے، آ کر چلے گئے، جو بیان ہوا، یا رب کریم ان پر بھی اپنا خاص کرم فرما۔ اے رب کریم پروردگار عالم، یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ شاہ اچھا شاہ اسد جنید صاحب، یا اللہ ان کی والدہ، یا اللہ ان کی والدہ کی بخشش فرما دے، ان کی بھی بخشش فرما دے، ہماری سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھ، ہمیں جو راستہ اعلیٰ حضرت نے بتایا اس سے ذرا برابر ہٹنا نصیب نہ فرما، اور ہمیں جو ہمارے احباب جو اس مسلک سے ادھر ادھر ہو گئے، اللہ انہیں بھی آنے کی توفیق عطا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرمانا۔ یا رب کریم جنہوں نے محفل کے انعقاد میں دامے درم قدم قلم سخن حصہ لیا، ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرماتے ہوئے دنیا اور آخرت میں انہیں اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد حاضہ کے صدر آصف بھائی، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے اور دوسرے لوگوں نے مسجد کو تعمیر کیا ہے، اللہ ان کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ محلات بنا، اور رب کریم پروردگار انہیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے محلات دیکھنا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ عالم اسلام کی خیر، عالم اسلام کی خیر، پاکستان کی خیر، ہمارے پیارے امجد صابری کی یا اللہ بخشش فرما، اور رب کریم ان کے درجات کو بلند فرما، ہر مومن مسلمان کی بخشش فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تا قیامت تیرے جتنے مقبولین بندے درجہ بدرجہ آئے یا آئیں گے، تمام کی بارگاہ میں سے ثواب پیش ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه۔ جلوائے شان قدرت پیدا کو سنا، محشر میں جب آمد ہو بھیج سب ان کی شوقت پیدا ہو سنا، مجھ سے
کے قدسی اشہد ان لا الہ الا انت